أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اسلامی ویڈیوز بناتے ہیں. آج ہمارے اسلامی ویڈیوز کا دوسرا ٹاپک ہے قابیل اور حابیل. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا قصہ ہے، اور آج ہم وہ قصہ آپ کو سناتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بہت سی اولادیں ہوئیں. انہی میں سے دو بچے قابیل اور حابیل تھے. قابیل بڑا لڑکا تھا جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، اور حابیل اس کا چھوٹا بھائی تھا. یعنی حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا حابیل تھا، جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا اور بہت ہی شریف اور نیک تھا. اکلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرانا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا. اس لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا. اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ. جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اکلیمہ کی شادی کی جائے گی. اللہ پاک کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں. اللہ پاک کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں. اگر تم بھی نیک ہو جاؤ نا، اللہ پاک تمہیں بھی بہت پسند کرے گا. اللہ پاک تم کو بھی بہت پسند کرے گا، اور اللہ پاک انسان کو ہر خوشی سے نوازے گا. اگر تم نیک اور متقی پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ پاک تم کو پسند کرے گا، اور آخرت کے دن بھی اس کا اچھا اجر ملے گا. تو چلو ہم اپنے قصے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کو نیک بندے بہت پسند ہوتے ہیں. اللہ پاک نے آسمان سے ایک آگ بھیجی اور آگ بھیجی جو حابیل کی قربانی کو لے گئی. یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اب اس کا بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا. اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے. اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ تم میرے بڑے بھائی ہو. آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دنیا میں یہ پہلا قتل تھا. دنیا میں یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں حابیل کا ہوا تھا، جو کہ قابیل نے کیا. قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی، پریشان ہو گیا، اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا. میں کیا جواب دوں گا؟ میں کسی کو کیا جواب دوں گا؟ میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے ذہن میں کچھ نہ آیا. قابیل کو فکر ہونے لگی حابیل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائے. اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے. تب اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا، اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا اور حابیل کو دفن کر دیا. تو دوستو بھائیو، اسی دن سے یہ دفن کرنے والا قصہ چلا آ رہا ہے. اور اسی دن سے جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اسے اسی طرح سے دفن کیا جاتا ہے. اور اسی طرح حابیل کو قابیل نے دفن کیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا. قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے. ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اور
جو ہمارے ساتھ برا بھلا ہو اس کو ہم برداشت کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب میں مستحق ہوگا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے کیونکہ اس نے اپنے بڑے بھائی قابیل پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور جنت کا وارث ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔